ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی شیخ الحدیث انوار لوم ملتان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات سامعین کرام حاضرین محفل پیارے ساتھیوں دوستوں بزرگوں پیارے پیارے بچوں پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا کرم نازل ہو ان تمام لوگوں پر جن کی آنکھیں اس محفل کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو رہی ہیں اور سن کر کان خوش ہو رہے ہیں اور دل فرحان ہے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین محفل پر رحمت نازل فرمائے. ابھی آپ حضرت علامہ محمد احسان صاحب کا خطاب سن رہے تھے. عظیم الشان حدیث کی تشریف فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل ذکر میں شامل فرمائے. میرے ساتھیوں میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت وسلم کے معراج مبارک کے سلسلے میں اس محفل پاک کا ہمیشہ انعقاد ہوتا ہے. معراج النبی شریف کا منانا اے سنیو پھر بھائی بیٹھ جائیں مہربانی فرمائیں. اب کچھ کہانی گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ بس ہوگی بیٹھ. میرے ساتھیوں معراج النبی شریف کو منانا اے سنیو ہمیشہ سے تمہاری عادت رہی ہے. امت کے حق میں اگرچہ لیلۃ القدر جو ہے وہ افضل ترین رات ہے کہ اس میں عبادت کرو تو 1000 مہینوں سے بہتر رات بن جاتی ہے. لیکن میرے آقا کے حق میں لیلۃ المعراج جو ہے وہ افضل ترین رات ہے کہ میرے آقا نے اپنے جسد اطہر اپنی روحانیت مبارکہ اپنی حقیقت محمدیہ اور حقیقت ملکیہ اور حقیقت بشریہ کے ساتھ میرے آقا نے رب العالمین کا دیدار کیا. حضور علیہ السلام نے رب العالمین کا دیدار کیا. پیارے ساتھیوں اس پر یہ کہنا کہ یہ کوئی ایک تاریخ ہو تو میں مناؤں، یہ سوال اٹھا ہے. کوئی ایک تاریخ ہو تو میں مناؤں. کوئی تاریخ بتاتا ہے، کوئی تاریخ بتلاتا ہے. کوئی ایک تاریخ متعین کرو تو میں اس میں مناؤں نا. اچھا میرے ساتھیوں
تو بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع محمد وبارک وسلم تشریف لائے. میرے آقا تشریف لائے تو راستے میں دیکھا کہ دو بندے جو ہیں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا میں آیا تھا لیلۃ القدر کو بتلانے کے لیے، لیکن جب دو افراد کو میں نے جھگڑا کرتے ہوئے پایا تو یہ لیلۃ القدر اٹھا لی گئی. یعنی اٹھا لی گئی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعین اٹھا لی گئی. وہ تو موجود ہے، اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے. اب تم اسے تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم اسے تلاش کرو. پیارے ساتھیوں، یعنی 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں اور 29ویں میں، یہ 5 راتیں ہیں، اس میں ہمیں تلاش کرنی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، کوئی ایک متعین کرو تو میں اس میں عبادت کروں، پھر یہی بات ہو گئی نا. کوئی متعین کرو تو میں اس میں عبادت کروں. پیارے بھائیوں، میرے نبی نے یہ بات واضح فرما کر کہ تم نے لیلۃ القدر کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے، اس میں کوئی ایک رات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ تعین اگر نہ رہے تو ایسی صورت میں ان تمام راتوں میں تلاش کرو جن کے بارے میں اقوال ملتے ہیں. اب امت جو ہے وہ زیادہ تر 27ویں کی طرف جاتی ہے. 27ویں کی رات میں ہر طرف جگمگ جگمگ ہوتا ہے. پیارے مجھے اب کہنے دیجئے کہ ہر اس رات میں تم لیلۃ المعراج مناؤ جس میں قول کیا گیا، مگر اکثر جمہور کا قول جو ہے یہ 27ویں کی رات ہے، اس رات میں ضرور منائے. نہیں جناب علی، آپ تو اب لیلۃ المعراج کے آنے سے پہلے منانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پہلے منا سکتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی مضائقہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی مگر انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے. صاحب نصاب ہو گیا، ابھی پورا سال نہیں گزرا. یہ بتاؤ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا. مطلب یہ ہے کہ ابھی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوئی انسان کے اوپر. زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب واجب نہیں ہوا انسان کے اوپر. وہ ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی. یعنی وقت سے پہلے بھی اگر کوئی ادا کی جائے تو ادا ہو جاتی ہے. معراج النبی شریف جو ہے جب چاہو تم مناؤ، کوئی حرج نہیں ہے. یہ خواہ کے لیے نہ منانے کے بہانے لوگوں نے تلاش کیے ہوئے ہیں کہ اگر تعین ہو تو بتاؤ اس میں مناؤں. یہ خواہ کے ڈھکوسلے ہیں اور کچھ بھی نہیں. پیارے ساتھیوں، جو یہ بات ذہن میں رکھو، جو مناتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں اور جو پوچھتے رہتے ہیں وہ مناتے نہیں ہیں. جو مناتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں، جو پوچھتے رہتے ہیں وہ مناتے نہیں ہیں، وہ پوچھتے ہی رہتے ہیں. پیارے ساتھیوں، میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع محمد وسلم معراج پاک ہوئی اور میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے. وہاں پر جس وقت راتوں رات میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی اور حضرت ابو سفیان سے جب کہ ہرقل نے پوچھا یہ بتلائیے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے کہ دعوی نبوت کیا ہے. ان کا ہاں جی معاملہ یہ ہے کہ ان کی باتیں ساری سچی نکلتی ہیں، لیکن ایک بات ایسی کہتے ہیں جہاں پر کہ ہماری عقل کام نہیں کرتی. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں گیا بھی اور آیا بھی. اتنی دیر میں ایک پادری کھڑا تھا، بیٹھا تھا اس کے دربار میں. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھلا بتاؤ کون سی رات کے بارے میں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فلاں رات کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ فلاں رات میں خود بیت المقدس شریف میں تھا، میں خود بیت المقدس شریف میں تھا اور وہاں پر میں نے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، سارے دروازے بند ہو گئے. ایک دروازہ جس کا نام باب محمد تھا، لاکھ زور لگا لیو بند نہ ہوا. اور لگتا یہ تھا کہ پوری کی پوری عمارت کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا ہے. میں نے لاکھ کوشش کر لی، وہ بند نہ ہوا.
تو کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں نے مصریوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی آج تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ صبح دیکھیں گے۔ میں اس کی اسی طرح چھوڑ کے میں چلا گیا، اور صبح سویرے جس وقت میں آیا، رات کے آخری پہر میں جب میں آیا، اور اس کے بعد جس وقت میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ تو میرے اشارے پر چلتا تھا، اور وہاں پر پتھر میں نے دیکھا جس کے اندر کے سوراخ بھی تھا، اور جانور کے قدموں کے نشانات بھی دیکھے۔ اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے ہیں اور آئے ہیں تو سچ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا کو معراج مبارک ہوئی ہے، کوئی شبہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کے معراج پاک جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف ہوئی، اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ میرے آقا کی جسدی معراج مبارک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں پیارے ساتھیوں جتنے لوگ بھی آئے جو جسم معروح کے ساتھ تھے، انہیں جس وقت یہ عبد کہا گیا ہے، جب ان کی حیاتی میں کہا گیا ہے تو ان کی صرف روح کو عبد نہیں کہا گیا بلکہ جسم معروح کو عبد کہا گیا ہے۔ یعنی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو کوئی شخص ہو اور وہ دنیا میں موجود ہو، اس کے لیے جس وقت کہ عبد کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کے صرف روح پر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو کہ راتوں رات لے گئی اپنے عبد مقدس کو۔ تو میرے آقا کا جسم انور بھی گیا ہے اور روح انور بھی تشریف لے گئی۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، سبحان اللہ، آسمانوں پر گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں سے پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے آسمانوں کی تصور فرمایا، اور جبریل امین ساتھ ساتھ ہیں، ہر جگہ پر جاتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، ہر آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہو؟ جبریل ہوں۔ ہاں جبریل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ یعنی یہ آپ کا روٹ نہیں آنے کا، یہ کسی اور کا دروازہ ہے۔ آپ کا روٹ ہوتا تو آپ چلے آتے۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر بڑے پروٹوکول سے لے کر جایا جا رہا ہے، اور میرے آقا کے خاص ایک راستہ ہے جہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ اور حضور علیہ السلام ہوتے ہوتے جس تک کہ میرے آقا کراس کرتے چلے گئے، اور جب کہ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے اور وہاں سے جو آگے کا سفر آیا وہ صرف میرے آقا تھے اور کوئی نہ تھا۔ اس وقت صرف حضور علیہ السلام سے کوئی اور نہ تھا، اور میرے آقا نے رب العالمین کا دیدار کیا اپنی آنکھوں مبارک سے، اپنی آنکھوں مبارک سے دیدار کیا۔ دیدار الہی حضور علیہ السلام کو ہوا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دیدار الہی حضور علیہ السلام کو ہوا ہے، اور میرے آقا نے رب العالمین کا دیدار کیا ہے۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اس کائنات کے اندر رب العالمین کے وجود کو مانے بغیر تم جا نہیں سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عقل ہماری تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ جب ہماری عقل اس وقت تقاضا کرتی ہے، ایسی صورت میں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جب اللہ ہے تو وہ جو کہتا ہے وہی حق ہے۔ اور پروردگار فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو جو اس پر اعتراض نہ کرو جو کہ گئے ہیں، ان پر اعتراض کرو جو کہ لے کر جانے والے ہیں، اور وہ تو سبحان ہے، وہ تو پاک ہے۔ میں نے ایک بات کہی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کی ذہن میں بات آ جائے۔ میں نے یہ بات کہی کہ رب العالمین کے وجود کا انکار عقل نہیں کر سکتی۔ بہت بڑے عالم ماشاءاللہ علامہ احسان صاحب قبلہ، سبحان اللہ، یہ بھی بہت جید اور بہت بڑے منطقی فلسفی ہیں ماشاءاللہ۔ عقل جو ہے رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی۔ وہ کیسے؟ ذرا غور سے سنو۔ وہ ایسے پیارے بھائیوں کہ عقل ایک بات مانتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی اس نے اس کو بنایا، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، مسلسل یہ چیز نہیں چل سکتی ہے، کہیں جا کے رکنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شے مسلسل چلتی چلی جائے کہ اس نے اس کو بنایا، اس نے اس کو، ممکن نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہیں پر رکو گے، رکے بغیر گزارا نہیں ہے، جہاں رکو گے کہ اس نے اس کو بنایا وہی تو خدا ہے۔ اور عقل یہ بات بھی کہتی ہے کہ یہ کائنات
ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے، ختم ہو جائے گی۔ آج کل سیار گانا اپنے ٹکراتے ہیں اور ستارے ٹوٹتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور تغیر اور تبدل آ رہا ہے فضا کے اندر۔ عقل یہ بات جانتی ہے کہ یہ کائنات کسی نہ کسی وقت پر بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جب یہ ختم ہو سکتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی، جب یہ ختم ہو سکتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پیارے بھائیوں، جب یہ سوال آتا ہے کہ پھر کیا ہوگا، تو ان دونوں سوالات کے جوابات جو اسلام نے دیے۔ اسلام میرے آقا حضور علیہ السلام نے سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب العالمین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں اور جو مناسب نہیں ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بس یہ بات دیکھ لو کہ یہ بات سمجھ لو، اس نے اس کو بنایا، اس نے، اور آخر میں کہہ دو کہ اللہ نے سب کو بنایا۔ اور اسلام اس بات کا جواب دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر قیامت آئے گی، اس کے بعد پھر ایک اور جہان آباد ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کو اسلام دے گا۔ اسلام دین حق ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کا موتا مبارک کہ میرے آقا معراج پاک پر گئے، اس بارے میں مولانا ارشد القادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ کہتے ہیں کہ غزالی زمانے ایک جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ جی معراج کا ہونا اور معراج پر اعتراضات کا ہونا اور اس کا محال ہونا، کہتے ہیں معراج کا محال ہونا ہی، علامہ غزالی زمانے نے لکھا کہ معراج کا محال ہونا ہی اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ حضور کا موت ہے، اور موت ہوتا ہی وہ ہے جو کہ محال ہو نہ ہو سکے۔ تو معراج کا محال ہونا ہی اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں پر مولانا ارشد القادری صاحب نے کہا، غزالی یہ زمانے کیسا اجتماع النقیضین کر دیا کہ نہ ہونا اس کا محال ہونا اور اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں پر کہ شمس بازغہ اور تمام فلاسفہ جو ہیں وہ انگوش بدندہ رہ جائیں کہ ایک چیز کے محال ہونے کو انہوں نے اس کے ہونا قرار دیا ہے، اجتماع نقیضین کیا ہے۔ یہاں پر اجتماع نقیضین ہو نہیں سکتا مگر غزالی زمانہ کا خاصہ ہے۔ علامہ ارشد القادری صاحب نے میرے شیخ کی، اور آپ سب کے شیخ ہیں، وہ ان کے بارے میں جب انہوں نے لکھا اور جب انہوں نے پورا مضمون لکھا تو اس کے اندر انہوں نے پیرا ہے جو کہ میں نے اس کو خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، حضور علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی اور میرے آقا نے رب العالمین کا درشن کیا، رب العالمین کو دیکھا۔ خدا کی قسم، رب العالمین کو دیکھا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ میں اگر حضور علیہ السلام سے کوئی سوال کرتا تو یہ کرتا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں گفتگو کیا ہوئی تھی؟ وہی فرمائی اللہ نے اپنے عبد مقدس پر وہ جو وہی فرمائی، یعنی میرے آقا کے یہاں پر بھی عبدیت کو ذکر کیا گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور ذکر کیا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ اور ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ کے پہلے پڑھا جاتا ہے، رسولہ کو بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے بھائیو، عبدیت کا تقاضا ہے، عبدیت کے تقاضا ہے۔ عبد کہتے اس کو ہیں جس نے کہ اپنی ہستی کو ختم کر دیا۔ وہ زمین جس پر لوگ چل چل کے راستہ بنا دیں اس کو عربی زبان میں عبد کہا جاتا ہے، اور وہ کشتی جو بار بار کے استعمال سے اور جناب بار بار کے استعمال سے اس کو بار بار بنایا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے ہادی سفینۃ معبدہ۔ یہ کشتی وہ ہے جو کہ بار بار پامال کی ہوئی ہے، بار بار اس نے اپنی ہستی کو ختم کیا ہوا ہے، یعنی عبد اسے کہتے ہیں جو اپنی ہستی کو گم کر دے۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کیا تھے؟ میرے آقا نے اپنی ہستی مبارکہ جو ہے وہ رب العالمین کے جلوہ ہائے الوہیت میں گم کر دی اور عبدیت کے مقام اعلیٰ پر فائز ہوئے۔ اور جب اس کا فائز تو پہلے سے تھے، لیکن جس وقت اس کا ظہور ہوا تو پھر کیا ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے راتوں رات لے گیا اپنے عبد مقدس کو۔ کیونکہ عبد وہ ہوتا ہے جس کا وجود اس کا نہ رہے بلکہ جس کا وہ عبد ہے اس کا ہو کے رہ جائے۔ پیارے بھائیو، میرے آقا حضور علیہ السلام جس وقت مقام عبدیت پر آپ کا کامل اکمل ظہور ہوا تو رب العالمین
العالمین نے اپنے پاس بلایا اور پھر کیا ہوا میرے آقا نے رب العالمین کے جلوت دیا میرے آقا نے رب العالمین کی ذات اقدس کو دیکھا جب ذات اقدس کو دیکھا تو کیا ہوا پیارے بھائیو بات سمجھ میں آ گئی کہ ذات اقدس کو دیکھنے والے صرف میرے آقا حضور علیہ السلام ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت رب العالمین کے دن کا دیدار کا ارادہ کیا کہ رب ارنی یا اللہ تم مجھے اپنے آپ کو انظر الیک کہ میں تیری طرف دیکھوں تجھ کو دیکھوں تو رب انہوں نے ذات کا تقاضا کیا تھا کہ الیکا کی کلمات ہیں کہ میں تجھ کو دیکھوں رب العالمین نے فرمایا ہاں میں اس پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں اگر اس پہاڑ نے برداشت کر لی تو ابھی مجھے دیکھ سکیں گے تو حضرت رب العالمین نے جب اپنی تجلی ڈالی پیارے بھائیوں تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس کے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کہی انہوں نے یہی بات کہی یا اللہ پاک ہے تو ہر چیز سے یقیناً یعنی وہ اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا ان آیات کی طرف میں نہیں جاتا ہوں میں اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ صفات کی تجلی تھی جو کہ میں نے دیکھی ہے ذات کا دیکھنا میری بس کی بات نہیں ہے یہاں پر دنیا میں ذات کو صرف ایک کی ذات دیکھے گی تو میرے آقا جو ذات رب العالمین کی ذات اقدس کا مظہر عتم ہے میرے آقا نے فرمایا انا مرآت جمال الحق میں جمال حق کا آئینہ ہوں حضور علیہ السلام کیا ہیں حضور کی ہستی وہ ہے خدا کی قسم حضور کی ہستی وہ ہے کہ حضور کی ہستی کے اندر رب العالمین کے جلوے ہر وقت ظاہر ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام کون ہیں پیارے بھائی حقیقت محمدیہ کیا ہے جس طرح میرے شیخ اور میرے غزالی زمانے فرمایا حسن ازل کی تجلی والحقیقت محمدیہ حسن ازل کی تجلی اور کیا ہے حقیقت محمدیہ ہے اس لیے ہمارے شیخ نے لکھا میرے آقا کو جب معراج ہوئی تو میرے آقا جب اس دیش میں تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے تو بصیرت مبارکہ کا ظہور تھا اور اس کے بعد جب آسمانوں پر گئے تو ملکیت اقدس کا ظہور تھا بصیرت ساتھ ساتھ تھی مگر جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو پھر کیا ہوا حقیقت محمدیہ اور مظہریت محمدیہ کا ظہور ہوا میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو دکھانے والا حضور دیکھنے والے تو کچھ ڈلتا ہے کیا بات تجھے کیا مصیبت آئی ہے تجھے کیا مصیبت آئی ہے اللہ دکھانے والا حضور دیکھنے والے بات ختم ہے معاملہ ختم ہے میرے بھائیوں بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ و جمیع وسلم کیا ہیں اللہ اکبر میرے آقا لولا کلمہ خلقت الافلاق اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے آسمانوں کو پیدا نہ کیا ہوتا آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی یہ دنیا ساری کائنات حضور علیہ السلام کی خیرات ہے اور کیا ہے حضور کی ذات کی خیرات ہے اب جو سا حضور سے پیارے بھائی حضور سے محبت کرو حضور کے ساتھ لگاؤ رکھو خدا کی قسم کوئی شخص میرے آقا کے بغیر رب تک نہیں پہنچ سکتا کوئی شخص حضور کے بغیر رب تک نہیں پہنچ سکتا اب چاہے یہ امت ہو یا وہ امتیں ہو پہلی امت وہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر نبی نے میرے آقا کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے تشریف لانا ہے ٹھیک ہے نا تو ہر نبی کا امتی حضور پر ایمان لے کر آتا تھا ٹھیک ہے نا ایمان لاتا تھا نہیں لاتا تھا ٹھیک ہے نا دیکھیں ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے یا نہیں ہے نا پیارے بھائی میرے آقا کا جب انہوں نے ذکر کیا تو ہر نبی کی امت نے حضور پر ایمان رکھا یا نہیں رکھا ایمان رکھنا الگ بات ہے کلمہ پڑھنا الگ چیز ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ انہوں نے پڑھا موسیٰ رسول اللہ پڑھا لیکن ایمان میرے آقا کے ساتھ اقتصاد رکھا ہے ایمان رکھنا الگ چیز ہے اللہ اکبر اور یہ کلمہ پڑھنا الگ چیز ہے میرے آقا کی وہ ذات اقدس ہے جس پر کہ ہر نبی کا امتی جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام میرے آقا کی ذات پر ہر نبی بھی ایمان رکھتا ہے اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ہمیں کیسا حسین و جمیل اور کیسا خوبصورت رسول اور نبی عطا فرمایا اپنا حبیب عطا فرمایا میرے شیخ و میرے مرشد غزالی زمانے فرمایا حضور علیہ السلام کے معراج پر جانے پر مجھے حیرت نہیں اس پر حیرت نہیں معراج پر گئے حیرت اس بات پر ہے کہ وہاں سے ہو کے واپس کیسے آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت
فیضان کاظمی کریم وارث اصول علوم غزالی زمان صاحبزادہ علامہ ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی واپس کیسے آئے کہ اللہ کے بعد اگر وہاں سے واپس آئے پیارے بھائیو میرے آقا ہماری خاطر آئے اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سر ہمارے امام نے کیا خوبصورت بات فرمائی خدا کی قسم اعلیٰ حضرت ایک ایک جملہ جو ہے وہ بڑا حسین ہے ایک ایک مصر ایک ایک شعر بڑا حسین و جمیل ہے یعنی ساتھیوں بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے الحمدللہ کہ ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیے غور کیجیے میرے آقا حضور علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت کرائی نہیں کرائی سارے نبی کی امامت کرائی سارے نبی کی امامت کرائی اب جو پیدا نہیں ہوا تھا وہ تو وہاں نہیں ہوگا نا جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا وہ تو وہاں نہیں تھا نا جو وہاں نہیں تھا تو جو وہاں نہیں تھا تو حضور امامت بھی نہیں کرائی امامت نہیں کرائی تو حضور تو سارے نبیوں کے امام ہے تو یہ نبی کہاں سے بن گیا میرے تو امام الانبیاء ہے میرے آقا امام الانبیاء ہے نا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو وہاں پر تھا نہیں جب تھا نہیں تو امامت کی اقتدا اس نے کی نہیں جب اس نے وہ مقتدی بنا نہیں تو میرے آقا امام الانبیاء ہیں تو یہ نبی کیسے بن گیا ممکن نہیں ہے یہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے اور ایک بات بتاؤں کہ میرے آقا سب سے آخر میں کیوں آئے آخر بات عرض کر آخر میں کیوں آئے ایک بندے نے کسی کی دعوت کی بڑی زبردست دعوت کی بڑا کھانے پانے ایک جو کھانا ہو یہ کھائیے یہ کھائیے سبحان اللہ کیا لذیذ کھانا ہے سبحان اللہ دوسرا کھانا یہ کھائیے وہ کہ واہ واہ کیا اس کی لذت اور ہے سبحان اللہ ایک اور کھانا اس کی سبحان اللہ کیا بات ہے اس کی لذت کیا بات ہے سارے کھانے اس نے کھلائے آخر میں سب سے اچھا کھانا کھلایا یہ کھائے اس نے کبھی اس نے تو قلم ہی توڑ دیا اس نے ہانڈی کی ڈوئی توڑ دی کمال ہو گئے جناب علی ایسا کھانا تو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے یعنی سارے کھانوں کی لذت اس میں موجود ہیں اب یہ مجھے بتاؤ اگر وہ آخری کھانا سب سے پہلے کھلا دیتا تو ہر کھانے کے بارے میں کہتا وہی اچھا تھا یہ کہتے ہیں نا پیارے بھائیو ہر نبی آیا اپنے کمالات لے کر آیا جو نبی بھی آیا امتی نے کہا کیا بات ہے جو نبی بھی آیا امتی نے کہا کیا بات ہے جو نبی بھی آیا امتی نے کہا کیا بات ہے لیکن میرے آقا جب آئے پیارے بھائیو سارے نبیوں سب خدا و مقتدی ہر نبی کی آپ اقتدا کیجئے ہر ایک کا کمال اپنی ذات اقدس ظاہر فرمائیے جب معاملہ یہ ہو گیا پیارے بھائیو میرے آقا اگر پہرے آ جاتے تو کہتے وہ تھے بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ٹھیک ہے میرے ساتھیوں بات اصل میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو رب العالمین سب سے آخر میں رکھا ہے کیوں رکھا کیونکہ میرے آقا کے طرز کے ہر امت میں ہوتے بھی رہیں اور یہ کہ ہر امتی اور ہر امت جو ہے ہر نبی جو ہے حضور علیہ السلام امت والا بن کے رہے اور آرزویں کرتا رہیں کاش کہ وہ نبی ہمیں مل جائیں کاش کہ ہم ان کی اقتدا کریں پیارے بھائی اقتدا کرنے کی نیت نے سب نے کی مگر کی کسی نے اقتدا ہے عیسائیوں نے بھی کی تھی اور جناب یعنی یہودی نے بھی کی تھی لیکن ہوا کیا جب میرے آقا آئے تو وہ حضور علیہ السلام کی عظمت پاک کو دیکھ کر جل گئے ہوا کیا بات اصل میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو ایسا حسن عطا فرمایا ایسا حسن کسی کے پاس نہیں وہ کمال عطا فرمایا ایسا کمال کسی کے پاس نہیں میرے آقا کی ہر چیز جو ہے بے مثال ہے میرے آقا کو 5 نمازیں دی گئی ہیں الحمدللہ ہر کسی نبی کو 5 نمازیں نہیں دی گئیں میرے آقا کو حج بیت اللہ صرف دیا گیا اور اس کی اضافے کر کے دیا گیا میرے آقا کو روزے دیے گئے پورے مہینے کے دیے گئے حضور علیہ السلام کو زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا گیا میرے آقا پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا میرے آقا کے اوپر اور میرے آقا کی امت پر ہر خوبی اور میرے آقا کو میراث کرائی گئی ہر کمال حضور کے پاس ہے ہر حسن حضور کے پاس ہے تو جوہر الحسن غیر منقسمی جوہر حسن حضور میں ایسا ہے تقسیم نہیں ہوا خدا کی قسم کائنات میں جو بھی حسن ہے صرف حضور کے حسن کی چھیٹ ہے اور کیا ہے اصل حسن تو حضور کی ذات اقدس سے بند ہے رب کی بارگاہ میں دعا یا اللہ کچھ رہے یا نہ رہے ہم عشق مستوى رہے اور محبت مستوى رہے غلامی مستوى رہے حضور کے قدموں میں جئیں اور حضور کے قدموں میں اٹھیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ